جب کہہ رہے تھے منافق بھی اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں مرض تھا. کن کے دلوں میں مرض تھا؟ یہودی بھی ہو سکتے ہیں، قریش بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اب ان کے ایمان میں وہ پختگی نہیں تھی، وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو منافق لوگ اور یہ لوگ بھی، یہ سب کیا کہہ رہے تھے؟ یعنی وہ سارے لوگ کیا کہنے لگے تھے سوائے پکے سچے مومنوں کے؟ ان سب کی زبان پہ ایک بات تھی، کیا تھی؟ غر رہا اولائی دینہم، یعنی کہ دین نے تو ان کو دھوکے میں ڈال دیا. یعنی بڑے اپنے دین کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ اتنے بڑے لشکر سے جا کے ٹکرا جائیں گے، لڑ لیں گے. ان کو کیا پتا، دیکھو ان کا دین کی وجہ سے یہ زوم میں آ گئے، اپنے دین کی وجہ سے یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ کسی سے بھی ٹکرا سکتے ہیں. ان کے دین نے ان کو بیوقوف بنا دیا، دھوکے میں ڈال دیا، خبتی بنا دی. جیسے آج بھی کسی کو کہہ دیتے نا یہ تو فنیٹک ہی ہو گیا، خبتی بنا دیا. تو دین میں یہ ایسے دیوانے ہو گئے ہیں، عقل سے کام نہیں لے رہے. کیونکہ آنکھوں دیکھا تو ایسے نہیں لگ رہا تھا نا کہ یہ جیت سکتے ہیں، آنکھوں دیکھا تو یہی لگ رہا تھا کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں. تو کہتے کون سی عقل کی بات ہے یہ؟ حالانکہ وہ نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ان کو کیا پتا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ جو اللہ پہ بھروسہ کر لینا پھر اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے، غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. سبحان اللہ. یہ باتیں بنانے لگے ہیں کہ یہ دیکھو کیسے بیوقوف لوگ ہیں، یہ تو حماقت ہے اس وقت یہ کام کرنا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کس پہ بھروسہ کیا ہوا. اور کاش تم دیکھو جب فوت کر رہے تھے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کون فوت کر رہے تھے؟ الملائکۃ، ملائکہ فوت کر رہے تھے. یضربون وجوہہم، تو کیسے ان کو فوت کر رہے تھے؟ یعنی جب ان کی جانیں نکال رہے تھے فرشتے تو ان کو کیسے فوت کر رہے تھے؟ کہ مارتے تھے ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو. اور کیا کہتے تھے؟ وذوقوا عذاب الحریق، اور وہ کہتے تھے چکھو آج جلنے کا عذاب چکھو. اللہ اکبر. یہ بتایا جا رہا ہے وہ بدر میں بھی جس وقت کافروں کی جانیں نکالنے کے لیے فرشتے ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے اور ان کو جو کہتے تھے وہ بھی بتایا جا رہا ہے. اور عمومی طور پہ بھی ویسے بھی جو کوئی کفر کے اوپر مر جائے تو جب کافر کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اس کو مار مار کے اس کی جان نکالتے ہیں، کیونکہ اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی. وہ اس کے جسم کے اندر آگے پیچھے ہوتی ہے کہ میں کسی طرح بچ جاؤں. تو اس وقت میں فرشتے اس کو مار مار کے نکالتے ہیں، اور اس کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے جیسے گیلی اون کے اندر سے سلاخ نکالی جاتی ہے نا، تو وہ گیلی ہے چونکہ، تو جب اس میں سے کھینچیں گے سلاخ کو تو ساری تار تار ہو جائے گی. اس طرح ان کا جسم ہو جاتا ہے. تو مرتے ہی آگ میں چلے جائیں گے. ذوقوا عذاب الحریق. یہ جب ان کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے نا چکھو آگ کا عذاب، اور جب ان کی طرف سے ماریں پڑتی ہیں تو یہ سن کے روح اس کے جسم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. دیکھیں اب یہاں پہ کہا گیا ذوقوا عذاب الحریق، ان کو کہا جائے گا یا کہا جائے گا یہ لفظ نہیں یہاں پہ، اور چکھو عذاب الحریق، جلنے کا عذاب. تو کیا مرتے وقت ہی ان کو کہہ دیا جاتا ہے جس وقت ان کی جانیں نکالی جاتی ہیں؟ ابھی تو قیامت آئی ہی نہیں. تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے عذاب قبر کی، کہ اسی وقت ان کو جلنے کا عذاب ہونے لگتا ہے، کیونکہ ابھی قیامت نہیں آئی. تو پھر ورنہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ابھی تو آئی نہیں قیامت. اس کا مطلب قبر میں بھی انسان کو جزا یا سزا ان میں سے ایک چیز ملنا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ کتنا ہیبت ناک منظر ہے کہ ایسی مخلوق اور پھر ایسی پٹائی اور پھر ایسی خبر کسی کو دے دینا، صرف اس سے ہی کسی کو ویسے ہی کہہ دیا جائے کہ اب دیکھنا تمہارے لیے آگے عذاب ہے. وہ تو وہم میں چاہے کوئی جھوٹی کوئی بات کہہ رہا ہوگا نا، لیکن یہ بندہ اس بات سے پریشان ہو جائے گا، عذاب کا لفظ ایسا. لیکن ان کو جب وہاں پہ مار مار کے یہ حال کیا جائے گا تو سوچیں کہ اس وقت ان کے اوپر گزرے گی کیا. یہ اس لیے ہے کہ
یہ اس لیے نہیں کہ اللہ نے کوئی ان کے اوپر ظلم کیا، یہ اس لیے ہے کہ جو انہوں نے ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یہ ان کی اپنی کمائی، جو بو گے وہی کاٹو گے، لیکن ہے جو آپ آخرت کے لیے بنا رہے ہیں نا وہی پائیں گے۔ آپ دنیا کے اندر بھی چاول بوئیں تو چاول ہی کاٹتے ہیں، گندم بوئیں گندم ہی کاٹتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا گندم بوئیں چاول نکلا، ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ کانٹے بوئیں اور وہاں پہ پھل نکلا، یہ نہیں ہوگا۔ یہاں جو بیج ڈالیں گے وہی وہاں پہ کاٹیں گے۔ تو انسان کی اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی یہ سارا پڑھ کے کوئی یہ نہ سوچے کہ ہائے کتنا ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ، نہیں، انہوں نے خود ہی یہ کیا اپنے لیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیس بظلام للعبید، اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا ہرگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ، وہ نا انصافی نہیں کرتا، اس نے خود اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا، ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، تو میرے بندو تم بھی کسی پہ ظلم نہ کرو۔ وہ نہ خود ظلم کرتا ہے نہ ظلم کو پسند کرتا ہے، لہٰذا جس کو بھی جو سزا مل رہی ہوگی نا، چاہے وہ جہنم میں جل رہا ہے، چاہے فرشتے اس کو مار رہے ہیں، چاہے کچھ بھی سزا مل رہی، وہ اس کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوگی۔ اور اس کے اوپر تو اور بھی دکھ ہوگا نا، یہ ہائے میں نے اپنا بیڑا غرق خود ہی کر لیا، میں نے اپنی زندگی کو خود ہی آگ لگا دی۔ جو پہلی قومیں بھی تھیں، عاد، سمود، قوم نوح، قوم شعیب، کتنا قوموں کا آپ سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، بڑی بڑی شان و شوکت والی قومیں، لیکن کیسے وہ بھی ختم ہو گئی۔ ان کا بھی یہی حال ہے، ان کو اللہ نے یہاں پہ میدان جنگ میں لا کے مارا، ان کے اوپر بعض پہ جو ان قوموں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے عذاب ٹوٹے۔ اس کو کہتے ہیں تذکیر بھی ایام اللہ، اللہ کے دنوں سے تذکیر کرنا، نصیحت کرنا۔ یہ وہ دن ہیں جن میں قوموں کے اوپر عذاب آئے تھے۔ تو پچھلی قومیں جو ہے نا، ان کی ہسٹری سے سکھایا جا رہا ہے، ان کا حوالہ، ان کا ریفرنس دے کے نصیحت کی جا رہی ہے کہ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑا کس وجہ سے؟ اکانومی خراب ہو گئی تھی ان کی، مہنگائی بہت ہو گئی تھی ان کے پاس، فوجیں کم تھی ان کے پاس، کس وجہ سے ان کے اوپر یہ ساری مصیبتیں آ گئیں، یہ عذاب آ گئے؟ بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، یعنی گناہ جو ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے پکڑ آتی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ یہ نہیں آیا ابھی کہ اللہ نے ان کو ہلاک کیا، ایک بات یاد رکھیں، کیونکہ اسی سے سملر آیت آگے آ رہی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہلاکت کی بات کی ہے، جو لاسٹ 54 آیت ہم پڑھیں گے۔ ابھی کی بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں اس بات کو، اس میں اور اس آیت میں فرق، کیونکہ سیم آیت سٹارٹ ہوگی لیکن اس میں آگے آئے گا، یہ نہیں آئے گا فَأَخَذَ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ آئے گا، تو پکڑ لیا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ پکڑ کیا آئی تھی، یہ کس پکڑ کی بات ہو رہی ہے، اور آگے آ رہا ہے ہلاکت کی بات۔ یاد رکھیے اس والی آیت کے اندر جو فرسٹ سٹیپ ہے نا، جب لوگ کفر کرتے ہیں، رسولوں کی نہیں سنتے، گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، تو ان کی جو پکڑ آتی ہے وہ چھوٹے عذابوں سے شروع ہوتی ہے، وارننگ سائنز ہوتے ہیں یہ عذاب، جیسے مثلا قوم فرعون کے اوپر آئے نا، ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی سورت کے اندر، مینڈکوں کے عذاب، خون کا عذاب، جوؤں کا عذاب، یہ سب عذاب تھے نا، اس میں یہ ختم نہیں ہوئے، لیکن یہ وارننگ سائنز تھے، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹے عذاب دے کے ان کو سمجھانا چاہا کہ واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، تو انہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیت ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، جب لوگ گناہ کرتے ہیں نا تو ان گناہوں کی بڑی نحوست ہے، ان کی وجہ سے مثال کے طور پہ ایسے وبائیں پھوٹتی ہیں، یہ پینڈیمکس جو ہیں، یہ یا دنیا کے اندر قتل و غارت، یا دنیا کے اندر بد امنی، بے چینی، سکون کا اٹھ جانا، بارشوں کا نہ ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کو وارننگ دیتا ہے
اور وہ وارننگ سائنز جو ہوتے ہیں نا وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ پلٹ آئیں. ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت قوی ہے، بہت طاقتور ہے. وہ چاہے تو وہ اسی وقت ان کو ختم بھی کر سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت صرف وارن کرتا ہے، فوراً ایسے نہیں پکڑ لیتا کہ بس تھوڑا سا ہی لوگوں نے کچھ کیا تو ان کے اوپر فوراً عذاب آ گیا اور وہ سارے ختم کر دیے گئے، مٹا دیے گئے، مل یا میٹ کر دیے گئے، اور قوم کو دنیا سے ہٹا دیا گیا. تو اب پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وارننگز بھیجتا ہے، وارننگز بھیجتا ہے. لوگوں جاگ جاؤ، لوگوں سمجھ لو، لوگوں عقل کر لو. دیکھیں جب لوگ عقل نہیں کرتے، پلٹتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، یہ دیکھو ان مولویوں کا تو کام ہی ہے، جو چیز آتی کہتے ہیں بس توبہ کرو تو گناہوں کا نتیجہ. دیکھو ذرا ان کو، بھلا یہ تو اسی طرح پینڈیمک آتے ہی ہیں، 100 سال بعد آ جاتے ہیں، اس طرح آ جاتے ہیں، وہ اس کی تیاری نہیں کی ہوئی تھی، اس کا ایسے کیا ہوا تھا، یہ تو آنا ہی تھا، یہ تو ہر 100 ایئر بعد آتا ہے، یہ تو فلاں ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں. سمجھتے نہیں ہیں، پھر بھی سنبھلتے نہیں ہیں، پھر بھی اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں یہ ہمارے اوپر کیوں آئے. حالانکہ ابھی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے حساب سے ان کی پکڑ کرنے لگے نا تو زمین پہ کوئی چلنے پھرنے والا آپ کو نظر نہ آئے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ بس ہلاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا جھنجھوڑنا. تو وہ جھنجھوڑتا ہے کہ جو ہے نا باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، ابھی بھی ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ لم یکو نہیں ہے مغیرن بدلنے والا کسی نعمت کا، جو اس نے نعمت کسی قوم پہ کی بھی ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بدلتا نہیں ہے. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم خود ہی جو ان کے نفسوں میں اس کو بدل دیں. یعنی اللہ کبھی بھی جو نعمتیں اس نے کسی قوم پہ کی ہوئی ہیں ان کو واپس نہیں لیتا. بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو واپس لے لینا، پہلے دی ہوئی تھی اس کو واپس لے لیں، نہیں لیتا جب تک کہ وہ نہ بدل دیں جو ان کے نفسوں میں ہے. کیا مطلب وہ نہ بدل دیں جو ان کے نفسوں میں ہے؟ یعنی وہ قوم بگڑ جائے، وہ قوم گناہ کرنے لگے، وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں پڑ جائے. جب تک کہ وہ ایسے نہیں کرتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ واپس نہیں نعمتیں لیتا. نعمتیں یعنی چھننے کا کوئی وجہ ہوتی ہے. نعمت پہلے ملی ہوئی تھی، اب وہ نعمت نہیں ہے، اب ہم اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں کیوں ہم سے چھن گئی. تو اس کی وجہ یہ ہوتی کہ آپ خود بدل گئے. آپ نے اپنے حالات جو پہلے تھے ویسے نہیں رکھے، آپ کے حالات بگڑ گئے. اس کا مطلب ہے کہ قوموں کے اوپر جو زوال آتا ہے، قوموں سے جو نعمتیں چھنتی ہیں، ان کی یہ ہے وجہ، یہ ہے ریزن جو قرآن بتا رہا ہے. فرعون والذین من قبلہم، جیسے آل فرعون کا حال ہوا تھا اور جو ان سے پہلے کا. فرسٹ سٹیپ میں ان کو بھی مصیبتیں چھوٹی چھوٹی بھیجی گئیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آئیں، چھوٹے چھوٹے عذاب آئے، مگر وہ سمجھے ہی نہیں نا بات. تو پھر کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا سے تکذیب کی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فأہلکناہم بذنوبہم، اور ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. پھر ختم، پھر فائنل بات آ گئی. ایک وقت تک چھوٹے چھوٹے عذاب ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا، ہلاک کر دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور سب کے سب وہ ظالم ہی تھے، اپنے ظلم کی وجہ سے وہ اس انجام کو پہنچے. ٹھیک ہے نا. اس وقت تو لوگ بھی مان جاتے ہیں. سورہ اعراف اس کے سٹارٹ آپ یاد کریں کہ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب قوموں کے اوپر عذاب آتے ہیں تو پھر وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہم ظالم تھے، ہم ظالم تھے، ہم نے ظلم کیا، ہم نے واقعی ظلم کیا. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلانا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو قبول نہ کرنا، اس کا انکار کرنا، اور یہ سب چیزیں یا اللہ کے قانون کو ریجیکٹ کرنا، یہ ان کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں اور وہ بھگتنے پڑتے ہیں. پھر
یہ چوائس نہیں ہے کہ ہم نے ماننا ہے یا نہیں ماننا. اگر اپنی بقا چاہتے ہو اس دنیا میں، عذابوں سے بچنا چاہتے ہو، تو اللہ کی فرما برداری میں آنا پڑے گا. آخرت میں تو جو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس دنیا کو بھی اگر آپ پرسکون بنانا چاہتے ہیں اپنے لیے یہاں پہ زندگی کی مہلت چاہتے ہیں، عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں، نعمتوں کے زوال سے بچنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانا جائے اور ان کے اوپر چلا جائے.